السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ ہے پی پی نیوز پر۔ ناظرین، رمضان ماہ غفران کی مبارک ساعتیں ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب پروردگار عالم اپنی مخلوق پر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، وبائیں دور ہو جاتی ہیں، شفایاب ہوتے ہیں، انسان پاک ہو جاتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، من مطہرہ ہو جاتا ہے، بدن پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور رمضان المبارک میں انسان بار بار جب طہارت کے اس عمل سے گزرتا ہے تو لامحالہ بدن تو پاک ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر دور کہیں اندر من تک بھی اتر جاتی ہے۔ یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، اسے عشرہ رحمت بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے جناب بڑے معروف اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں جناب عین الحق بغدادی۔ آپ انہیں بہت سے چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے اہم موضوعات پر دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو سننے اور دیکھنے کے بعد بہت سا علمی فیض حاصل کرتے ہیں، اور ذہن میں قلب میں اٹھنے والے بہت سے ایسے سوالات جن کے جواب ملتے، شافی جوابات مل جاتے ہیں، انسان کو چنانچہ قبلہ درست ہو جاتا ہے، سمت صحیح رخ پر اس کا تعین ہو جاتا ہے۔ عین الحق بغدادی صاحب سے آج ہم استقبال رمضان اور اس پہلے عشرہ رحمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب عین الحق بغدادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت مصروف وقت سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے، اور آپ کی جو گفتگو ہے آج اس موضوع پر یقیناً وہ دیکھنے اور سننے والوں کو محظوظ بھی کرے گی اور بہت سود مند بھی ہوگی۔ آپ کو پہلا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ویلکم آپ کو جناب، اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور جس طرح کہ یہ اپنے نام سے ہی، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی تھوڑا سا اس طرف اشارہ کیا کہ اپنے نام سے ہی یہ بڑا واضح ہے، رمضان۔ تو رمضان اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تھے تو جو مہینہ یعنی اس وقت جس طرح کا ماحول چل رہا تھا تو اس حساب سے اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، ہاں جی، تو اب رمضان کا جو مہینہ تھا یہ بیسیکلی اس وقت گرمیوں کے سیزن میں تھا۔ اچھا، یہ جب یعنی رمضان کی نام رکھے جا رہے تھے، فرضیت آئی، نہیں فرضیت کی بات میں نہیں کر رہا، اچھا، میں اس سے مہینے بہت کے نام رکھنے کی، اور وہ اسلام سے بھی پہلے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرضیت آغاز کار کی بات ہو رہی ہے۔ فرضیت تو 2 ہجری میں ہو رہی ہے، ٹھیک، لیکن اس کی جو بہت پہلے سے نام رکھے گئے تھے جب مہینوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں تھا۔ تو اب اردو لغت کے اندر بھی رمضان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جلا دینا۔ تو رمضان کیونکہ گرمی کا ایک سیزن تھا تو گرمی سے بھی جل جاتا ہے، ٹھیک، چیزیں اکثر اوقات جل جاتی ہیں دھوپ سے، تیز شدت کی گرمی ہو۔ اب رمضان کے اندر یہ لغوی معنی پایا جاتا ہے سبحان اللہ، اس انداز میں کہ جب رمضان کا مہینہ یہ تحفہ ہمیں ملتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت جو انسانوں کے لیے اس وقت بالکل آسمان دنیا پر آ چکی ہوتی ہے، اور عبادات کا جو ایک پیکج اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس مہینے میں انسان اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ واللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ تزکیہ جسم کا جو آپ نے بات کی کہ وہ روح تک اتر جاتی ہے تاثیر مسیحائی کی، تو پھر جو یہ جو اس کی وجہ سے انسان نے اپنے جسم کا تزکیہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا یہ پیرلر ہو جاتا ہے تزکیہ، پھر یعنی صرف روح کا تزکیہ نہیں ہوتا، جسم کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کا آپ عبادات کے ذریعے تزکیہ کرتے ہیں، اور آپ کے جسم کا تزکیہ خوراک کے ذریعے ہو جاتا ہے ٹھیک، کہ آپ نے صبح و شام خوراک کے اندر ایک اعتدال لانا ہے، ایک ڈسپلن آ اور جاتا ایک ہے۔ ڈسپلن قائم کر لینا ہے، اور اسپیسیفک غذا کھانی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کے جسم کا بھی تزکیہ ہے، آپ کی روح کا بھی تزکیہ ہے۔ تو یہ تو اپنے نام سے بڑا کلیئر اور واضح ہو گیا۔ رہا مسئلہ کہ رمضان المبارک جس طرح کا بات ہو رہی تھی، ایک تحفہ بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ مشعل راہ ہے قرآن عظیم جو دستور حیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا،
اور پھر ہمارے لیے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ اور آپ کا عمل. یہ ہمارے لیے دو چیزیں مشعل راہ ہوتی ہیں. بے شک. تو قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی واضح انداز میں فرما دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے. اور علت اور فلسفہ جو بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ اس رمضان کے ذریعے تم متقی بن جاؤ. واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے مختلف اس کی تعریفات ہیں. تو ایک تعریف ہے جو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی کسی کانٹے دار راستے پہ چلے ہیں جس کی دونوں سائڈوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہوں؟ تو فرمایا کہ بالکل چلا ہوں. تو آپ پوچھا کہ آپ کیسے چلتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اس وقت میں اپنے کپڑوں کو ان جھاڑیوں سے بچاتا ہوں تاکہ وہ کانٹے لگ لگ کر میرے کپڑوں کو زخمی نہ کریں. واہ واہ واہ. تو اس وقت انہوں نے یعنی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سہج کے دیکھ بھال کے پوری توجہ اپنی مرکوز کر کے. واہ سبحان اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ آپ جب دین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہو تو اس وقت آپ جو مشتبہات، یعنی وہ چیزیں جن کے حلال اور جائز ہونے میں تھوڑا بہت بھی شک پایا جاتا ہو، یا وہ مباح کے عمل میں تو آتی ہیں، ان کے کرنے میں گناہ نہیں، لیکن آپ ان کو اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ حرام کے قریب نہ چلے جاؤ. واللہ سبحان اللہ. وہ تو آپ نے سنا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ایک اس طرح کا قول ہے کہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سمندر میں رہ کر بھی دامن سوکھا رکھنا. کیا یعنی یہ اتنا بڑا ایک مقام ہے، ایک مرحلہ ہے، اس میں بہت تگ و دور جد و جہد درکار ہے. حضرت رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو چل رہی ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان میں انسان کلیتاً پاک ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں مسئلہ کی روح سے ہم کوئی اس پہ آپ کی رہنمائی آپ سے، ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ وہ پاک ہو جاتا ہے، مطہرہ ہو جاتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے. اس میں کہاں تک ہے کہ رب العالمین کی جو رحمت ہے بے پایاں، کہ انسان جب صدقے دل سے اس راہ پہ چلتا ہے تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ یوں سمجھے کہ اس کا ماضی ختم ہو گیا، وہ ایک نئے دور میں چلا گیا. کیا ایسا ہے جی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال اس پہ دے دیتا ہوں. رمضان المبارک جہاں پہ رحمت اور مغفرت کا یہ مہینہ ہے، اور انسان نارملی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیتا ہے. ٹھیک. قید کرنے کا بیسیکلی یعنی اس کو جکڑ دیتا ہے. جکڑ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ انسانوں کو ورغلانے کی طرف اتنی مائل نہیں ہوتی جتنی عام حالات 11 مہینوں میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بھر چکی ہوتی ہیں اور لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور راتوں کو آ کر عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ ایک رغبت رمضان کے مہینے میں لوگوں کی عبادت کی طرف اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طلب اور پھر اس سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے توجہ بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ رجوع اللہ کا عمل جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کے لیے رب کی طرف نکلتا ہے تو رب فرماتے ہیں کہ میں اپنے انسان کو، اپنے مخلوق کو معاف کرنے والا ہوں. میں ایک چھوٹی اس کی صحیح حدیث میں جو مثال آتی ہے اس شخص کی کہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، لیکن 99 ایک قتل کرنا فرمایا گیا کہ گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اس نے 99 قتل کیے، لیکن پھر وہ سچے دل میں تڑپ لے کر نکلا کہ میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا. معافی مانگنے کی نیت سے گیا، کسی میرے طرح کے عالم دین سے جا کے پوچھا کہ میں تو عالم دین بھی نہیں خیر کہتا، لیکن میری طرح کے کسی دوسرے لفظوں میں کیا لیں بیوقوف سے پوچھا کہ کیا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا بھی کہ 99 قتل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آ گئے ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم تو کسی صورت میں بخشے نہیں جاؤ گے. وہی بات کہ ایک قتل کرنے والا گویا کہ انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، تو انہیں 99 بار قتل کر دیا انسانیت کا. تو اب اس شخص نے اپنا 100 پورا کیا فگر، اس کو بھی قتل کر دیا. اچھا. کیونکہ اس کے اندر ایک تڑپ تھی، اور یہ صحیح حدیث میں یہ الفاظ ہیں. اچھا، یہ صحیح حدیث ہے، تاریخی روایت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اوکے. اور کتب بخاری اور صحیح کتب کے اندر آپ کو ملے گی یہ روایت. ٹھیک. اب جب وہ اس کے بعد اس کے اندر وہ تڑپ ختم نہیں ہوئی، سچی توبہ کی تڑپ ختم نہیں ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے. تو وہ سچی تڑپ پھر لے کر کسی شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا اچھا یار، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے،
یہاں سے اتنی مسافت کے اوپر اللہ کے نیک لوگوں کی ایک بستی بڑی مشہور ہے، ٹھیک، تو اس میں رب کے قربت والے معرفت والے بڑے لوگ رہتے ہیں. وہاں اگر چلے جاؤ تو یقیناً وہ آپ کو اس کا کوئی حل دے دیں گے. یہ شخص اب وہ توبہ کی تڑپ لے کر دل میں وہاں سے نکلتا ہے تو راستے میں ہی اس کے وہ وقت اجل کا پورا ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. دونوں فرشتے آ جاتے ہیں جو روح کو لے کر جہنم کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، جو روح کو لے کر آسمان دنیا پر یعنی جنت میں جانے والے ہوتے ہیں. دونوں کا آپس میں اس بات کے اوپر پھڈا بن جاتا ہے کہ اس کی روح کون قبض کرے گا. ٹھیک. روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کی تڑپ لے کر نکلا ہے اب وہ گناہ کی طرف جائے. اللہ رب العزت نے اس زمین کو اس نیک بستی کی طرف کھینچ کر اس کی مسافت کو کم کر دیا اور پھر ان کو کہا کہ اب آپ ناپ لیں یہ قریب کس طرف تھا جہاں سے چلا تھا اور نیک بستی کے بیچ میں مسافت کم کس طرف ہے، اس کو اس طرف شامل کر لیں. جب دیکھا گیا تو وہ نیک بستی کے زیادہ قریب تھا، اس کو نیک فرشتوں نے اس کی روح کو اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے گئے. یہ رمضان ہے کہ رمضان کے اندر آپ جب سچی توبہ کے ساتھ نکلتے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، اس حوالے سے جناب عین الحق بغدادی صاحب جو فرما رہے اور جو روایت حدیث کے درجے کی اس کا استناد یہ ہے کہ وہ حدیث ہے، یہ کتنا بین ثبوت ہے کہ پروردگار عالم کس قدر رحیم، کریم، مہربان اور عفو درگزر کرنے والا ہے. یہاں تک کہ جب عصا مارا جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں تو پانی پھٹ گیا، زمین نیچے سے نکل آئی اور آپ بحفاظت وہ رستہ عبور کر گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لمحے فرعون غرق نہ ہوتا اگر وہ مجھے پکار لیتا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ پروردگار عالم اس کے لیے بھی رحم اور کرم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، شریک بنا رہا ہے پروردگار عالم کے ساتھ اپنے آپ کو. اس کے لیے بھی اس کا جذبہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے پکار لیتا تو میں اسے بھی بچا لیتا، اسے بھی معاف کرتا. تو ناظرین، پروردگار عالم اس قدر رحیم ہے، کریم ہے، اور یہ جو مہینہ اس کا انعام ہے اس امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور توسط سے، اس سے فیض اٹھانا چاہیے، حظ اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو مزید اپنے دامن میں سمیٹ پائیں. عین الحق بغدادی صاحب قبلہ، بہت لطف آ رہا آپ سے گفتگو کر کے، چونکہ یہ بڑی حوصلہ مندانہ گفتگو ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈرانے کا کام کرتے ہیں. ہم نے جب بھی آپ سے بات کی آپ نے ہمیں یہی یقین دلایا کہ اللہ رب العزت بہت رحم اور کرم والا ایک ذات بابرکات ہے. یہ فرمائیے کہ اس کا یہ جو تحفہ ہے رمضان المبارک، اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کیا لازم ہے؟ استقبال رمضان ہم ایک بات سنتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے نا کہ اس کے کوئی لازمے ہیں، کوئی خصوصی اہتمام ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ جب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے پاس تو مشعل راہ وہی ہیں، تو ہم تو ان کی زندگی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے اس استقبال کا ہمیں کیا درس ملتا ہے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو رجب کے مہینے میں ہی آپ یہ دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. اللہ اکبر. یعنی کہ پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری شروع فرما لیتے اور رمضان کے پا لینے کی دعائیں فرماتے، کیونکہ وقت تو انسان کا معین ہے اور اس کو پتہ نہیں وہ کب اجل کا وقت قریب آ جائے. تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا فرماتے کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمانا، تاکہ اس مہینے کے اندر میں تیری قربتیں حاصل کر سکوں، وہ جو اس کی عبادات کی لذتیں اور مزے ہیں وہ حاصل کر سکوں. تو اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ ایک دم آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ فرماتے کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا استقبال کون کرنے والا ہے اور آپ کس کا استقبال کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو کئی بار ریپیٹ کرتے، 3 بار، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو دہراتے جملے کو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ نے سنا کہ بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ وحی نزل،
کہ کیا وہی نازل ہو رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں، وہی تو نازل نہیں ہو رہی۔ تو پھر آپ پوچھتے کہ عدو حضر، کہ کیا دشمن آ گیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بار بار خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا استقبال کون کرے گا اور آپ کس کا استقبال کریں گے، تو کہیں دشمن تو نہیں آنے والا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا اشتیاق بڑھ جاتا، اور یہ قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ آپ کی یہ تعلیم کا انداز تھا کہ جب تعلیم فرماتے تو آپ یعنی پہلے ایسی ایک تشنگی اس میں کریٹ کرتے کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے اور اپنی انہماک کے ساتھ بات کو سنیں، اور ہمارے لیے بیسیکلی وہ درس دے رہے تھے آپ۔ تو آپ کتنا نے شاندار طریقہ ہے یہ۔ شاندار انداز تھا۔ تو پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارا استقبال کرنے والی ہے اور ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل ہذہ القبلہ، فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور جس دن رمضان کا یہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس رمضان کی پہلی رات کو اس قبلہ کو ماننے والے، جو خانہ کعبہ کی طرف اشارہ فرما کے بتایا کہ اس قبلہ کو ماننے والوں کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بنیادی طور پر جو آپ بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ رمضان کے من صام رمضان او قام رمضان باحتساب، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، کہ پریویس میں نے زندگی کیسی گزاری، یہ احتساب کے عمل میں آ جاتا ہے۔ اس کا احتساب کرتے ہوئے اور پھر آئندہ والی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے کہ جو گناہ، جو لغزشیں میرے سے ہو گئی ہیں، ان کی معافی مانگتے ہوئے رمضان کو صحیح انداز میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے جنا یا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی بالکل جیسے معصوم ہو گیا، بالکل معصوم ہو پاک جاتا صاف ہے۔ ہو گیا۔ تو اس کے لیے میں نے سبحان اللہ۔ حضرت یہ گفتگو اٹ سیلف بہت برکت والی ہے، اس میں بہت خیر کے پہلو پنہاں ہیں۔ یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جناب عین الحق بغدادی صاحب کے ساتھ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس وقت ایک نعت رسول مقبول، یہ گلہائے عقیدت پیش کرنے کا وقت ہے۔ آپ یہ سنیے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ ناظرین، یہ نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد واپس ہم دوبارہ عین الحق بغدادی صاحب سے محو گفتگو ہو جائیں گے۔ ناچیز میری ذات ہے سردار مدینہ، ناچیز میری ذات ہے سردار مدینہ، ناچیز میری ذات ہے سردار مدینہ، نذرانہ ہے دل آپ کا دلدار مدینہ، نذرانہ ہے دل آپ کا دلدار مدینہ، صد عجز سے میں آپ کے در پر ہوں جبیریز، صد عجز سے میں آپ کے در پر ہوں جبیریز، دامان میرا پھیلا ہے بدربار مدینہ، دامان میرا پھیلا ہے بدربار مدینہ، نذرانہ ہے دل آپ کا دلدار مدینہ،
ہو روح میں گر عشق تو ہو جذب بلالی، ہو روح میں گر عشق تو ہو جذب بلالی، سلمان سا ہو صدق بھی سرکار مدینہ، سلمان سا ہو صدق بھی سرکار مدینہ، نذرانہ ہے دل آپ کا دلدار مدینہ، اے کاش خدا بخت میں لکھتا یہ سعادت، اے کاش خدا بخت میں لکھتا یہ سعادت، مجھ کو بھی اخی کہتے یہ انصار مدینہ، مجھ کو بھی اخی کہتے وہ انصار مدینہ، نذرانہ ہے دل آپ کا دلدار مدینہ، اور تھے کیسے کشا آپ کے قدموں کے لیے دل، تھے کیسے کشا آپ کے قدموں کے لیے دل، بے مثل ہے وہ جذبہ ایثار مدینہ، بے مثل ہے وہ جذبہ ایثار مدینہ، اور مقبول دعا آپ کے صدقے میں ہو مولا، مقبول دعا آپ کے صدقے میں ہو مولا، کہ ترسیدہ پہنچ جاؤں میں دربار مدینہ، ترسیدہ پہنچ جاؤں میں دربار مدینہ، حسنین کو شانوں پہ بٹھائے ہیں محمد، حسنین کو شانوں پہ بٹھائے ہیں محمد، تاکہ ہے فلک جوم کے رہوار مدینہ، تاکہ ہے فلک جوم کے رہوار مدینہ، اور ساجد میں پڑھوں نعت علی وقت مصیبت، ساجد میں پڑھوں نعت علی وقت مصیبت، ہے میرے لیے سنت مختار مدینہ، ہے میرے لیے سنت مختار مدینہ،
ترسیدہ پہنچ جاؤں میں دربار مدینہ. جی ناظرین، رمضان المبارک کے عشرہ رحمت پہلے عشرے میں یہ گفتگو جو ہم جناب عین الحق بغدادی صاحب سے کر رہے ہیں آپ کے لیے، اس گفتگو کے دوران آپ نے نعت رسول مقبول، یہ گلہائے عقیدت جو پیش کیے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اس کو پڑھنے والے اور اس کو سننے والوں کے لیے بھی پروردگار عالم جزائے خیر کے اسباب پیدا فرما دے، ہماری دعا ہے. عین الحق بغدادی صاحب، یہ نعت کے بول بھی کیا خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اندر کتنی چاشنی محبت ہوتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے وہ نبی ہیں جن کے صدقے، جن کی نسبت سے کتبہ علیکم السلام علیکم السیام آپ نے فرمایا، تو قرآن پاک ان پر نازل ہوا، اور اس قرآن کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تم پر روزے میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ. واللہ سبحان اللہ، پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہو جائیں، متقی ہو جائیں، نیک ہو جائیں، پارسا ہو جائیں، نوازے جائیں، فلاح یافتہ ہو جائیں. اور اس کے لیے اس نے جو اسباب بھیجے وہ یہ رمضان المبارک اس کا بین ثبوت ہے. حضرت، استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اس سے قبل، آپ مزید کچھ اس میں اور کچھ بیان فرمانا چاہیں تو پلیز. جی، میں ایک اور روایت آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اور اس کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا کان رعا حلال رمضان تو قال حلال و رشد و خیر، حلال و رشد و خیر. یعنی یہ جملہ ریپیٹ کرتے کہ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تو فرماتے کہ یہ رشد و ہدایت کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ رشد و ہدایت والا چاند آ گیا ہے. یہ جملہ بار بار فرماتے، اور فرماتے کہ آمنت بالذی خلقک، کہ اے رشد و ہدایت والے چاند، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں کہ جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے. تو گویا کہ اس رمضان کی خبر دینے والے چاند کی آمد پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوتے تھے. تو پھر اس رمضان کے مہینے کی کیا عظمت ہوگی، اس کے کیا کہنے کہ جس کی برکتیں انسان کو ملتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عین الحق بغدادی صاحب، اس میں تو کوئی شک اور شبہ قطعی طور پر موجود نہیں کہ یہ مہینہ، یہ عشرہ پہلا، یہ رحمت ہے، سراسر برکت ہے، مہربانیاں ہیں اس میں، اور رب العالمین کا جو کرم اور فضل اور رحمت ہے اس کی بے پایاں، اس کے کوئی کنارے ہی نہیں ہیں اس کے. میں آپ سے کچھ اور بھی جاننا چاہتا ہوں اس پرٹیکولرلی اس سال، یہ جو 2020 میں رمضان المبارک ہے جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، وبا کا موسم ہے، ایک عالمی وبا ہے کرونا وائرس کی بنا پر خلق خدا ملکوں تکلیف میں، آزار میں مبتلا ہے، اموات ہو رہی ہیں، خوف ہے، ہراس ہے. اب مجھے جاننا یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے لازمے ہیں وہ یہ ہے کہ اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عبادات میں مشغول رہتے ہیں، سحر و افطار میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی ہوتا ہے، چیزیں بانٹی بھی جاتی ہیں تو ہدیہ بھی کی جاتی ہیں، تقسیم بھی کی جاتی، تو اس میں بہت سی خلق خدا جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے کہ اجتماعی پہلو ہے اس کا. لیکن ان وبا کے دنوں میں تو اس قدر سختی ہے کہ اپنے بھی اپنوں سے احتیاط کے طور پر دور ہے تقریباً. ایسے میں جو لازمے ہیں، جو لوازمات ہیں رمضان المبارک کے، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ ان خصوصی حالات میں ہم یہ سارا کچھ تو ظاہر ہے کر نہیں پائیں گے، تو لطف کیسے اٹھائیں گے؟ اچھا دیکھیں، جو دین اسلام ہے اس کی کچھ بنیادی خصوصیات ہیں شریعت اسلامیہ کی. اس میں ہے نمبر 1 ہے التکلیف ما لا یطاق، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بالکل ٹھیک. اللہ رب العزت کسی نفس کو، کسی جان کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، استطاعت سے زیادہ نہیں. اچھا، تکلیف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر احکام کا امپلیمنٹ کرنا. اچھا، تکلیف سے یہ مراد ہے، تکلیف سے مراد جو مار پٹائی کرنا نہیں ہے. اچھا، اللہ رب العزت کے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، اچھا، یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ان کو تکلیف بیسیکلی واللہ شریعت سبحان میں، اللہ، بہت سے لوگ اس بارے میں
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ آزمائش نہیں آتی، مصیبت نہیں، مکلف کرنا بیسیکلی ہے کہ اللہ اپنے احکام کو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا، یعنی اس میں نرمی آ جاتی، نرمی آ جاتی ہے، اتنے ہی احکام کو لاگو کرتا ہے جتنی اس بندے میں برداشت کی سکت ہوتی ہے۔ واہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو ابتدائے یعنی ریلیکسیشنز آ گئی، ریلیکسیشن سے ابتدائے ازل میں جو کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تیار کر دیا دستور کی صورت میں قرآن اور حدیث، تو وہ ہے کہ جو انسان صحیح سلامت انسان جس کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک اور آیت میں بھی تو یہ فرمایا گیا کہ دین میں سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بالکل بالکل، یہ اسی کا ایک ثبوت ہے۔ بالکل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے کہ یسروا ولا تعسروا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کے لیے بھیج رہے تھے گورنر کو، تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ یسروا ولا تعسروا اور یسروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ واللہ متنفر کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے نہیں، دین سے متنفر نہ کرو، ٹھیک، یعنی دین کے اندر ایسی سختیاں پیدا نہ کرو کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں رمضان المبارک کی وہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں انہیں سمیٹنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اجتماعات ہی کریں۔ میں دو مثالیں چھوٹی چھوٹی اور دے دوں گا۔ بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ بڑی برکت والی جگہ ہے، ہم سب وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کا دیکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اس کا طواف باعث اجر و ثواب ہے۔ سب سے بڑی عبادت وہاں پر صرف اس کے گرد گھومنا ہے، آپ کچھ پڑھیں، بیت اللہ جسے کہا گیا، اللہ کا گھر جسے کہا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ بیت اللہ، تیرے یہ انسان جو ہے نا، حضرت انسان، اس کی تکریم تیری تکریم اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، تیری تکریم اس انسان کی تکریم اور عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا، یہ اشرف المخلوق کا بنا ہے، اور اس کی بڑی عزت اور تکریم ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی اسلام میں بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ تو ہر جگہ پہ آپ کو رخصت ملے گی، جہاں پر عزیمت ہے، ٹھیک، اگر آپ کو نماز فرض قرار دے دی گئی ہے، اتنی نماز پڑھنی ہے، تو ساتھ اجازت دے دی گئی سفر میں ہو تو کم پڑھو، ٹھیک، اس کو 4 کی بجائے 2 کر لو۔ رمضان کے روزے فرض ہیں تو سفر میں جا رہے ہو تو رمضان کا روزہ نہ رکھو۔ اب سفر کی وجہ سے علماء کرام نے وہ جتنا سفر ڈیو تھا، آج کے زمانے میں آپ ایروپلین میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں تو جہاز کا سفر تو بڑا آسان ہے، تو روزہ رکھنا تو اور آسان ہو گیا۔ جو بندہ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا گھر میں ہو سکتا ہے گرمی کے اندر اس کے لیے زیادہ مشکل ہو، لیکن جہاز کے اندر سفر کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ اس کو معاف ہو گیا۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے ڈیو رسپیکٹ، اور اس میں کیا ساری رخصتیں انسان کو عطا کی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں ان سے فائدہ لینا چاہیے انسان کو۔ سر یہ دیکھیں فقہائے کرام نے اس میں کوئی آر تو نہیں نا؟ فقہائے کرام نے کچھ نے یہ فتویٰ کیا ہے کہ اگر آپ رخصت جو ہے اس صورت میں عزیمت کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، رخصت کے اوپر عمل کرنے میں عزیمت کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر 4 رکعت نماز فرض ہے، سفر میں آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 کا ثواب آپ کو 4 کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ دیکھیے نا، کیونکہ آپ سفر میں اس سہولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے باطن میں یہ ہے کہ یہ احکام الہی ہے، حکم الہی ہے، آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو لازماً اس کا اجر اطاعت میں اجر ہے۔ اچھا، آپ جاری رکھیے۔ اب دل صاحب جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے فتویٰ جات جاری ہوئے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کہ مساجد کے اندر نماز کی باجماعت ادائیگی کے اندر کہ آپ جمعہ کی نماز مساجد میں ادا نہ کریں، 3 لوگ صرف، تاکہ وہ یعنی اجتماع سے فرضیت ختم نہ ہو، اجتماع سے گریز کیا جائے۔ پھر لوگ اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈسٹینس دے کر، وہ ایون کہ حالانکہ صف کا مل کے کھڑا ہونا، یہ صف بندی ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے، شانہ بشانہ، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے اس کے اوپر بھی فتوے دیے کہ آپ ایک ڈسٹینس کے اوپر کھڑے ہو کر بھی اس جماعت کو ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ انسان کی صحت اور سلامتی سب کو عزیز ہے، اللہ کو بھی عزیز ہے، اللہ کے نبی کو بھی عزیز ہے، امت مسلمان کو بھی عزیز ہے۔ ٹھیک، تو اور انسانیت میں بات جو کر رہا ہوں، میں صرف مسلمہ کی نہیں کر رہا، میں اس پہ آؤں گا، انسانیت کی، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اس حوالے سے پوچھوں گا، ابھی بات ہوگی اس پہ۔ اب جب ان تمام ایشوز کے اندر اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، رخصت دے دی، تو جب رمضان کا یہ مہینہ ہے جس کے اندر بہت بڑی خیر و برکت ہے، تو اس رمضان کے اندر بھی کوشش کی جائے کہ اجتماعات سے بچا جائے، تراویح کو گھروں میں اگر ادا کیا جائے، ویسے بھی تراویح فرض نہیں ہے، اگر فرض نماز کے لیے فتویٰ آ گیا کہ آپ اس کو گھر میں ادا کر سکتے ہیں، تو تراویح جو سنت مؤکدہ جس کو فقہا نے کہا ہے، حالانکہ سنت مؤکدہ بھی حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ ادائیگی اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی، تو اس کو بدرجۂ اولیٰ آپ گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہی اجر و ثواب جو کہ اجتماعات کی صورت میں آپ کو ملتا تھا،
ہو سکتا ہے گھروں میں یہ اجر و ثواب آپ کو اس لیے زیادہ ملے کہ آپ اس میں انسانیت کو بچا رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ ٹھیک ہے، ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں یہاں پہ عرض کروں گا، عام حالات میں نا، آپ تھوڑی دیر پہلے بھی جب ہم پروگرام ریکارڈ نہیں کر رہے تھے تو آپ نے ایک بات کی تھی، ریاکاری، اور دوسرا انسان کے اندر نا ایک انا ہوتی ہے، تھوڑا سا نو من التکبر یا غرور۔ اچھا یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو کبریائی ہے نا، کبریائی بڑا پن، کہتا ہے یہ میری چادر ہے، یہ صرف اسی کی شان، بس میری شان ہے، جو اس کے ساتھ چھیڑے گا، انسان کا خاصہ تو عاجزی ہے، عاجزی ہے، جو اس کے ساتھ چھیڑے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، انسان کو کہا کہ تیرا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کی جو تعریف کی گئی ہے غایت التذلل، یعنی عاجزی کی انتہا، گراوٹ، گر جانا، جھک جانا، جھکنے کی کوئی انتہا جو ہو سکتی ہے اس کو عبادت کہا گیا۔ تو اب آج کے زمانے میں جب کرونا وائرس ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا ہے، تو اس صورت میں ہمارا دل یقیناً شکستہ ہوا ہوگا کہ ہم اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتے، ہم ٹریولنگ نہیں کر سکتے، کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ہم ان کی فوتگی پر نہیں جا سکتے، بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وبا ہے پوری دنیا کو، کئی پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پوری انسانیت خطرے کے اندر ہے۔ اس خطرے کی گھڑی میں اگر ہمارا دل شکستہ ہو جائے اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور اس رمضان کے مہینے میں رب کی بارگاہ کے اگر ہم جھک جائیں صحیح معنوں میں اور آنکھیں تو نم یقیناً نم ہو جائیں، تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے، جو عام دنوں میں ہم اجتماعات کر کے بھی اجر و ثواب اکٹھا نہیں کر سکتے، وہ شاید اب گھر میں اکیلے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ عین الحق بغدادی صاحب قبلہ، آپ نے جس تیقن سے یہ انتہائی خوبصورت اور مدلل گفتگو کی ہے، سننے والے یقیناً انہیں حوصلہ ہوا ہے کہ ان دنوں میں تکلیف، آزار، مصیبت کے دنوں میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سے ایسے امکانات بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے ہم اس کے جو لطف و عنایات ہیں اس کا محظوظ اس سے حاظ اٹھا سکتے ہیں، اور رمضان المبارک اور اس کا پہلا عشرہ خصوصاً یہ ان انعامات میں سے، ان امکانات میں سے یقیناً ایک ہے۔ حضرت یہ فرمائیے، ہمارا یقین ایمان ہے کہ اگر ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، تو جو ان کا ہم کہتے ہیں نا اے رب محمد، تو وہ یقیناً رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین، ہم مسلمان اس رمضان المبارک کے فوائد اور لطف و عنایات کا حظ اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے، انعام ہے پروردگار کا۔ تو حضرت جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ گو نہیں ہے، کیا یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس کی جو نعمتیں اور برکتیں ہیں، کیا یہ تمام مخلوقات عالم تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں؟ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہیں عبادات، تو عبادات خاص ہیں مسلمانوں کے لیے، جو اللہ رب العزت نے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یا جیسے نماز ہے، یا جیسے دیگر چیزیں ہیں، بیسیکلی وہ جب آپ یعنی ان کی جو روحانی تاثیر ہے، روحانی تاثیر اور اس کی اخروی کامیابی، وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے اندر لاگو کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے دنیا اور آخرت کے دونوں فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن بات آپ نے بڑی پیاری یہ کی ہے کہ کیا اس کے فوائد دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں یا نہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں میں، کیونکہ ان کی آخرت تو ہے نہیں، آخرت کے لیے تو اللہ رب العزت نے ایک کیٹاگریکلی اصول دے دیا کہ آپ اس اللہ کے بتائے ہوئے دین اور مذہب کے اوپر لبیک کہیں گے تو آپ کے اخروی فوائد آپ کو ملیں گے۔ باقی رہا دنیا کے فوائد، تو دین کے جو رولز ہیں ان کے اوپر عمل کر کے اگر کوئی غیر مسلم دین پر عمل کرتا ہے تو دنیاوی فوائد حاصل کرتا ہے۔ اچھا، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی کیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کی شروع میں، جب کرونا وائرس کے بڑے ابتدائی طور پہ چلا تھا، تو اب دیکھ لیں کہ ہمارے مذہب کے اندر نماز ہے، جیسے تو نماز کے لیے 5 وقت کا وضو آپ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک تعدیباً یہ بھی فرمایا گیا کہ ترغیب اور ترہیب کے طور پر کہ اگر آپ فریش وضو ہر نماز کے لیے کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک، پھر ساتھ میں اس کے اوپر اور زیادہ فرمایا گیا کہ صحت کے اصولوں پر، اور آپ پورا دن اگر وضو سے رہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور اس کا اجر و ثواب الگ سے بیان کیا گیا۔ اب جب پورے دن میں آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اپنے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اپنے کانوں کا مسح کرتے ہیں، گیلے ہاتھ کر کے آپ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے پاؤں دھوتے ہیں، اور آپ اپنے پاک اور صاف کپڑے پہنتے ہیں جن کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ تو
آج کرونا وائرس کے بعد اسے بچنے کے لیے جب انسانیت کی تمام تدابیریں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے یہاں پر جو تدبیر بیان کی وہ یہ تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنی صفائی رکھیں، ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں، کپڑے صاف پہنیں اور ہر روز دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، باہر جا رہے ہیں تو واپس آ کے باہر والے کپڑوں کو ادھر ہی اتار دیں اور گھر میں دوسرے کپڑے استعمال کریں تاکہ اس وائرس کو جلدی وہ انتقال نہ، یعنی دوسرے لوگوں تک وہ منتقل نہ ہو سکے۔ تو اب اگر یہ جو اسلامی ہمارے اصول و ضوابط ہیں، اگر یہ اصول و ضوابط غیر مسلم اپنا لیں تو یقیناً کیا ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ واللہ سبحان سب کو ہوگا نا، بالکل ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارے واش کرنے کے جو طریقے ہیں، یعنی ہمارے پاکی حاصل کرنے کے، واش روم جانے کے بعد پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ سے، کہ وہ مٹی کے ڈھیلوں کا اس وقت کا استعمال اور کتنی بار ان کا استعمال اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا استعمال، تمام شرح صدر کے ساتھ بیان فرمائے۔ دیکھیے یہ جو صفائی نصف ایمان ہے حضرت، اس میں کبھی کبھی ایک نقطہ مجھے سوچتا ہے کہ یہ حکم ہے کہ نماز عبادات سے پہلے اس حد تک پاک صاف ہو جاؤ، اور عبادات جو ہیں اگر انہیں کل سمجھا جائے اور صفائی کو نصف سمجھا جائے تو یہ نصف اس قدر اہم ہے کہ اس نصف کے بغیر آپ کل کا حظ نہیں اٹھا سکتے، اس سے فائدہ دیکھیں نا، آپ پاک نہیں ہے تو آپ عبادت کیا کریں گے؟ یعنی عبادت کے لیے پاک ہونا، یعنی وہ جو آپ کا نصف ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وہ نصف اس قدر حاوی ہے ہر چیز پر کہ اگر آپ پاک ہی نہیں ہیں تو آپ جو کل ہے اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، عین الحق بغدادی صاحب سے عشرہ رحمت ماہ رمضان کے حوالے سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں کچھ اہم چیزیں جو آشکار ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامی اصول اور ضابطے اور قانون قدرت کے تحت، احکام الہی کے تحت جو صفائی ہے اس کو مد نظر رکھنا اور حفظان صحت کے اصولوں کو ہمیشہ ان پر عمل پیرا رہنا، یہ ہمیں عبادات میں بھی فائدہ دیتا ہے یہ امر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ابدان، علم الابدان جسے کہا گیا ہے، اس میدان میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہ لازمہ رکھتا ہے۔ ہم صاف رہیں گے، پاک رہیں گے تو بیماریوں سے بھی ہم یقیناً محفوظ رہ پائیں گے۔ یہ جو عالمی وبائیں ہیں، ہماری دعا ہے کہ ان دنوں میں یہ جو عشرہ رحمت ہے تو پروردگار عالم اپنی رحمت، اپنی بے پایاں رحمت سے اپنی تمام مخلوقات پر رحم اور کرم اور فضل کے اسباب ایسے بنا دے کہ یہ وبائیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن ناظرین، ان میں ایک سبق ایسا ہے کہ مشکل کے دنوں میں جب انسان تڑپ کر عاجزی سے، نم آنکھوں سے اپنے پروردگار عالم کو پکارتا ہے تو وہی ان کے مسائل، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ لیکن پروردگار یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی مشکلیں جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں دور کرتا ہوں، اور جب وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، جب وہ مشکل سے نکل آتے ہیں تو وہ پھر سے مجھے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے میں کبھی ان کے لیے تھا ہی نہیں۔ تو ناظرین، اس عشرہ رحمت میں ہمیں کچھ اپنے آپ کو نئے سرے سے ہم اپنی تدوین اور ترتیب پر بہت خیال دینا ہے۔ ہم اپنے وعدے جو اپنے پروردگار سے کرتے ہیں مشکل کے دنوں میں، انہیں اچھے اور آسانی کے دنوں میں بھی یاد رکھیں، اپنے پروردگار سے جڑے رہیں۔ تو یہ جو ایک عشرہ رحمت جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہماری تمام زندگیوں پر پھیل سکتا ہے۔ اس کی رحمت اس قدر بے پایاں ہے۔ میں جناب عین الحق بغدادی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا سب لوگ بہت بہت خیال رکھیے گا اور ماہ رمضان کی خصوصی دعاؤں میں سب کا حصہ رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔